بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے چینل کی جانب سے سب معزز بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہم جو بھی وظیفہ اپلوڈ کریں وہ فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ سامعین کرام، آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ انتہائی طاقتور ہے، مجرب ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر اپنا نام اور شہر کا نام لازمی لکھیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ویڈیو نہایت ہی قیمتی وظیفے پر مشتمل ہے، تو اس ویڈیو کو بغور آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وظیفہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ سامعین کرام، وظیفہ کرنے کا جو وقت ہے وہ بعد نماز عشاء ہے۔ آپ نے صرف 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے اپنے پاس ایک پیالے میں پانی رکھ لینا ہے اور ایک گلاس پانی علیحدہ رکھ لینا ہے پینے کے لیے۔ جو پانی پینے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر آپ نے عرق گلاب ملا لینا ہے۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر 100 دفعہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 گھونٹ پانی کا پینا ہے جس کے اندر عرق گلاب ملا ہوا ہے، اور دوسرے پیالے کے اندر آپ نے اپنے ہاتھ کو تر کر لینا ہے، پانی لگا لینا ہے اور اپنے چہرے پہ پھیر لینا ہے۔ ہر 100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے تو 3 گھونٹ پانی پینا ہے اور 3 مرتبہ ہاتھ کو گیلا کر کے پانی کے ساتھ اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ تو یہ نہایت ہی مجرب اور مفید عمل آپ کو بتایا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی شرائط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ 3 روز یہ وظیفہ کرنا ہے، 3 روز ہی آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ حسب استطاعت جو ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور 3 روز ہی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 نفل صلاۃ التوبہ کے لازمی پڑھنے ہیں۔ سامعین کرام، یہ 2 شرائط جو ہیں ان کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے کہ صدقہ خیرات کرنا ہے وظیفہ سے پہلے، اور وظیفہ سے پہلے 2 نوافل صلاۃ توبہ کے پڑھنے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنی بھی بڑی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، پریشانیاں، دکھ، تکالیف جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔